بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اپنے دورہ سعودی عرب اور قطر کے حوالے سے تمام جو مفید ترین باتیں تھیں وہ اپنے وزراء کے سامنے بھی رکھی ہیں اور قوم کے سامنے بھی رکھی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کابینہ کو، قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے، امیر قطر سے، وہ انتہائی مفید رہی ہیں اور وہ تعمیری ملاقاتیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے سعودی عرب جانے سے پہلے سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، جس میں تقریباً 150 کے قریب شخصیات تھی، ان میں 132 کے قریب بزنس مین تھے، اور ان بزنس مینوں نے پاکستان کے بزنس مینوں کے ساتھ جو ہے MOU سائن کیے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عملی طور پر سرمایہ کاری کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آرامکو کے 2 پیٹرول اسٹیشن، یعنی یہ ایک مثال دے رہے ہیں عملی طور پر جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ اس وقت لاہور اور اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، خواہ وہ ہماری زراعت سے منسلک ہیں، خواہ وہ فوڈ سیکورٹی سے منسلک ہے، وہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں جو وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں پر جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس انداز سے ان کی اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ملاقات میں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی قیادت کا یہ جو ویژن ہے کہ امداد نہیں تجارت، سرمایہ کاری، ایڈ نہیں ٹریڈ، یہ 76 سال کے بعد اگر پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے اور اس پر عملی کام کر رہے ہیں تو پاکستان اور اہل پاکستان کو اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے آرمی چیف جو ہے جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے ایک ویژن، ایک سوچ SIFC کے بنانے کی جو ہے وہ شروع کی اور اس کو عملی شکل دی۔ حکومت PDM کی تھی اس وقت، شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس کی تائید کی اور الحمدللہ SIFC کا وجود ہوا۔ آج SIFC ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو پوری دنیا سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک اعتماد کی آواز بن گیا ہے۔ لوگ SIFC پر اعتماد کر رہے ہیں، وہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ سہولتیں دے رہے ہیں، سہولتوں کا بندوبست کر رہے ہیں جو سرمایہ کار آنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ہماری قیادت سے ہمارے دوست اسلامی ممالک کہتے آ رہے تھے، اور الحمدللہ اس کو عملی طور پر موجودہ قیادت نے جو ہے وہ نافذ کر دیا کہ ہم امداد نہیں چاہتے، ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ہم امداد نہیں چاہتے، ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ہم امداد نہیں چاہتے، ہم تجارت چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، آئیے ہمارے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کو جو پاکستان میں زراعت کی صورت میں ہے، معدنیات کی صورت میں ہے، ان سے استفادہ کرے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس سے ہمارے دوست اسلامی ممالک اور عالمی دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح قطر ہمارا بہت اچھا بردر اسلامی ملک ہے، ہمارا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے اچھے برے حالات کے ساتھی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے دوران بہت ساری اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ قطر سے بھی وفود پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ $3 ارب کے قریب سرمایہ کاری جو ہے وہ قطر پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔
اس حوالے سے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں جناب عطا تارڑ صاحب وہ بتا چکے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو استحکام آ رہا ہے اور جو پاکستان کے اندر بہتری آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان معاشی طور پر بھی عدم استحکام سے باہر نکل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت شور تھا، بڑا کچھ کہا جاتا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے جو معاملات تھے وہ بھی حل ہو گئے ہیں۔ ابھی جو کل جو سروسز چیف ہیں، وہ آرمی چیف ہیں، وہ نیول چیف ہیں، وہ فضائیہ کے چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، ان کی جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے وہ آپ نے دیکھا، باقی چیزیں دیکھی۔ نئے جج، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس پر انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گا۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان توجہ کا مرکز ہے۔ ہمارے بردر اسلامی ملک ایران کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں ہیں، ایران اور پاکستان کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور اگر ہم یہ تسلسل دیکھیں گزشتہ مہینے ڈیڑھ میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بہترین دور میں ہے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، بہترین دور میں ہے۔ پاکستان میں جو گزشتہ 6-7 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی استحکام ہے وہ بھی پاکستان کا مقدر ہے۔ اور یہ جو کل رات ایکٹ آیا ہے، وہ کچھ ترامیم آئی ہیں، اس سے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی، مزید پاکستان مستحکم ہوگا۔ ناظرین، کل جو ہمارے وزیر قانون جو ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کے اضافے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ قانون پیش کیا، بل پیش کیا، اور وہ منظور بھی ہو گیا۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہزاروں کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، لاکھوں کیس نچلی عدالتوں میں پڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ تو وہ نظام عدل جو 20 سال بعد انصاف مہیا کرے، اور پتہ چلے کہ وہ شخص تو 18 سال اس کو سزا ہوئی تھی، وہ سزا کاٹ چکا ہے، اب عدالت اسے بری کر رہی ہے، تو اس کے 18 سال کون دے گا؟ جو پھانسی لگ گیا اس کو کون واپس لائے گا؟ تو اگر نظام عدل بہتر ہوگا، وقت پر انصاف ملے گا، وقت کے اوپر یہ جو ججوں میں اضافہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر زیادہ اضافہ کرنا پڑے وہ بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس کی مکمل تائید ہونی چاہیے کہ نظام عدل جو ہے انصاف کی فراہمی اور تیز انصاف کی فراہمی، یہ تو ضرورت ہے پاکستان کی، پاکستانیوں کی ضرورت ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہر معاملے میں ہمیں سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ اگر بہتر ہو رہا ہے تو بہتر کو بہتر کہنا سیکھیں، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں۔ اگر کہیں پہ حکومت غلط کرے گی ہم اسے ضرور غلط کہیں گے، لیکن اگر ہم نے پچھلے جو 2-2.5 سالوں میں دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک عدلیہ سیاسی کیس سن رہی ہے، عام آدمی کا کیس ہی نہیں ہے، تو اب جو آئینی بینچ بنے گے کم از کم یہ تو ہوگا کہ باقی ان ججز کے علاوہ جو باقی ججز ہیں وہ کم از کم عام آدمی کا کیس تو سنیں گے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو ہڑتالوں کا نظام بھی ہے، پتہ چلا 10 سال بعد تاریخ لگی ہے، ہڑتال ہو گئی ہے، پھر اگلے 2 سال پڑ گئے۔ تو یہ نظام کو بہتر کرنا، بر وقت انصاف کی فراہمی کی کوشش کرنا، اس کے لیے حکومت جتنا بھی محنت کرے، یہ اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور اللہ کے بندوں پر بھی جو ہے رحم کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیے خلافت اسلامیہ کا پہلا قانون اور ضابطہ انصاف کی فراہمی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، پہلا کام انصاف ہے۔ وہ معاشرے جہاں انصاف نہیں ملتا وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں ہر چیز کے اندر سیاست نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر یہ نئے جج صاحبان آئیں گے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو انصاف کی فراہمی میں آسانی ہوگی، تیز ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 20 سال بعد آپ کی تاریخ لگی، پتہ چلا 18 سال تو کاٹ لیے، 18 سال سزا ہوئی تھی کاٹ لیے، اب کیا فائدہ؟ لوگوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ اچھا قدم اٹھا رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔
بہتری آئے. میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو جو پاکستان میں معاشی بہتری آ رہی ہے اس میں سیاسی استحکام بھی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پاکستان سب کا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا بھی ہے، مسلم لیگ والوں کا بھی ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی ہے، جمعیت علماء کا بھی ہے، اقلیتوں کا بھی ہے، جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کا بھی ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اس کو خوبصورت بنانا یہ نہیں ممکن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے معاشروں کے اندر، ملکوں کے اندر کہ ایک طرف جو ہے یا ایک پارٹی یا ایک گروہ جو ہے وہ تو خوبصورت پھول لگانے شروع کرے اور دوسرا جو ہے وہاں گندگی ڈالنا شروع کرے. اس سے معاشرے بہتر نہیں ہوتے، اس سے ملک بہتر نہیں ہوتے. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، غلطیاں ہوں گی آگے بھی. انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ماضی کو ایک طرف رکھیے، مستقبل کی طرف بڑھیے، مذاکرات کیجیے، مکالمہ کیجیے، ٹیبل پہ بیٹھیے، چیزوں کو آسان کیجیے. اور جو دوست ممالک آپ پر اس وقت اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ پاکستان پر اعتماد ہے، وہ پاکستان کی ریاست پر اعتماد ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف پر اعتماد ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم پر اعتماد ہے. اسے قبول کیجئے. کیا کبھی دنیا میں ایسا ممکن ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوں اور آپ کہیں ہم راستے بند کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم آنے نہیں دیں گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہیں؟ خدا کے لیے. یا آپ ایسا غلیظ پراپوگنڈا شروع کر دیں جس سے وہ دوست متنفر ہو جائیں. ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. پاکستان بنیے، پاکستانی بنیے، پاکستانی بن کے سوچئے. اپنے بچوں کا اور اپنا حال اور مستقبل سوچئے کہ 76 سالوں میں ہم نے یہ غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے 76 سالوں میں ہم نے کتنا کچھ گوایا ہے. اب ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان دینا ہے. عدل و انصاف پر مبنی پاکستان، ظلم کا خاتمہ یہ کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، سب کو مل کے کرنا ہوگا. اپنی اصلاح بھی کی نہیں، دوسروں کی اصلاح کی تب کوشش ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کریں گے. ایک شخص خود چوری کرے دوسروں کو تم چوری نہ کرو، کیسے مانا جائے گا؟ ایک شخص خود جھوٹ بولے دوسروں کو کہے تم جھوٹ نہ بولو میں تو بولتا رہوں گا، ایسے اصلاح نہیں ہوتی. ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی قیادت جو اس وقت فیصلے کر رہی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں ان میں خیر ڈال دے. پاکستان میں جو سرمایہ کار آ رہے ہیں اللہ ان کے لیے یہاں سے اور ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دے. ان کے جو نیک ارادے ہیں اور ہمارے نیک ارادے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. ہمارے لوگوں کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے سوچیں. یاد رکھیں آپ کا وزیر اعظم جو ہے، آپ کی پریزیڈنٹ جو ہے، آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ 7 اکتوبر سے آج تک کسی فورم پر فلسطینیوں کو نہیں بھولے ہیں. انہوں نے کسی بھی فورم پر کسی بھی بخل کا فلسطین کے مسئلے پر اظہار نہیں کیا ہے. ہمیں ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے، ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی طرف جانا ہے اور وہ تب ممکن ہے جب ہم سب متحد ہو کر اس کے لیے کوشش کریں. بے بنیاد غلیظ پراپوگنڈے، فیک نیوزیں، ان سے ہمیں باہر آنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.